الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ھب لی من الصالحین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انسانی زندگی کے 4 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ بچپن کا ہے، دوسرا لڑکپن کا ہے، تیسرا جوانی کا اور چوتھا بڑھاپے کا۔ انسانی زندگی کی بہترین عمر جوانی کی عمر ہوتی ہے۔ انسان اسی میں سنورتا بھی ہے، انسان اسی میں بگڑتا بھی ہے۔ اس لیے قیامت کے دن اللہ رب العزت پوری زندگی کے بارے میں پوچھیں گے کہ کیسے گزاری، پھر خاص جوانی کے بارے پوچھیں گے کہ تو نے اپنی جوانی کیسے گزاری۔ تو جوانی کے بارے میں الگ کویسچن کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ زندگی کا یہ مرحلہ نازک ہوتا ہے۔ اس جوانی کی ابتدا بلوغت سے شروع ہوتی ہے۔ انگلش میں اس کو پبرٹی کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسانیت کی بقا کے لیے کہ انسانیت کی نسل چلتی رہے، ہر بندے کو اس نعمت سے نوازا ہے۔ اس میں نوجوان کا کیا معاملہ ہے یہ الگ ٹاپک ہے، نوجوان لڑکی کا کیا معاملہ وہ الگ ٹاپک ہے۔ تو پہلے نوجوان لڑکوں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ 11 سے 12 سال کے درمیان یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، 16 سے 17 سال تک مکمل ہو جاتا ہے۔ عام طور پر اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کو خواب کے ذریعے فرض غسل کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ ان سب کی بنیاد انسان کے بدن میں ٹیسٹوسٹیرون، یہ گروتھ ہارمون ہیں، ان کا بڑھنا ہوتا ہے۔ جب بیبی کی حالت ہوتی ہے تو بیٹے اور بیٹی کے فرق کا اتنا پتہ نہیں چلتا۔ پہلے سال میں کچھ فرق کم پتہ ماں کو چلتا ہے، مگر پھر بھی بہت زیادہ نہیں۔ جب بچہ 3 سال سے اوپر جاتا ہے پھر بیٹے اور بیٹی کی شخصیتوں کا فرق بہت واضح ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ 4 سال کی عمر میں بچے کے بدن میں ٹیسٹوسٹیرون کا لیول دگنا ہو جاتا ہے۔ اس لیول کے دگنا ہونے کی وجہ سے وہ پھر دوڑنا، بھاگنا، ایکٹیویٹی، لڑنا، مشکل کھیل کھیلنا، ان چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ تو جب بھی بچہ اس قسم کی حرکتیں کرے تو غصے ہونے کی بجائے سمجھیں کہ اب اس کی زندگی کا ایک فیز ہے۔ پھر جب 7 سال کی عمر ہوتی ہے تو ٹیسٹوسٹیرون کا لیول کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس عمر میں بچہ دوسروں کی توجہ کا مرکز بننا پسند کرتا ہے، چنانچہ وہ ہیرو بنتا ہے، ٹارزن بنتا ہے، لڑائی جھگڑے کے ذریعے سے اپنے آپ کو شو کرتا ہے۔ ماں سمجھتی ہے کہ بچہ جھگڑالو بن گیا، اگر اس کو یہی توجہ ماں باپ سے ویسے ہی مل جائے تو وہ ایسی حرکتیں نہیں کرے گا۔ وہ کئی دفعہ ماں کو کہتا بھی ہے کہ آپ اور ابو مجھے اگنور کرتے ہیں۔ تو اس عمر میں بچے کو زیادہ محبت کا اظہار کرنا اور اس کو زیادہ قریب کرنا یہ اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت سارے ماں باپ اس مرحلے میں بچے سے ناانصافی کرتے ہیں
چھوٹوں سے پیار کرتے ہیں اور بڑوں کو جھڑکیاں دیتے ہیں تو بچہ ماں باپ کی طرف سے محسوس کرتا ہے کہ مجھے نظر انداز کر دیا گیا، کیونکہ اس کے اندر توجہ ہوتی ہے۔ اکثر بچے اس عمر میں جو برے مرد ہوتے ہیں ان کے ساتھ غلط تعلقات میں استعمال ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ اٹینشن چاہتے ہیں۔ تو اگر قریب میں کوئی بدکردار مرد ہے وہ اس بچے کی تعریف کرے گا تو بچہ وہی کرے گا جو وہ مرد کہہ رہا ہے۔ اکثر جو سیکشل ایبیوز ہے وہ چھوٹے لڑکے اس عمر میں برے مردوں سے ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ایسے بچوں کو مردوں سے اس طرح دور رکھنا چاہیے جس طرح بیٹی کو مرد سے دور رکھتے ہیں۔ شریعت نے بھی امرد کہا اس کو۔ یہ حسن دیکھو شریعت کا کہ شریعت نے پہلے ہی نشاندہی کر دی کہ مرد کو کہا کہ جس طرح تم غیر محرم عورت پر نظر مت ڈالو، جو امرد ہو یعنی اس 7 سال کی ایج کا لڑکا ہو اس کے چہرے پر بھی نظر مت ڈالو، کیونکہ اس پر شہوت کی نظر پڑتی ہے۔ پھر ایک تیسرا فیز شروع ہوتا ہے جو 11 سے 13 سال کی عمر میں ہے۔ اس میں ٹیسٹسٹیرون کا لیول 800% بڑھ جاتا ہے، 800% بڑھ جاتا ہے۔ بچے کی ٹانگیں مضبوط، بازو مضبوط، تو وہ بچہ عاشق مزاج بنتا ہے۔ اس عمر میں بچے کے برین کے اندر ایک ونڈو کھلتی ہے، یہ ونڈو فطرت کا حصہ ہے۔ ہر بچہ 11 سے 13 سال کی عمر میں عاشقانہ مزاج دکھائے گا، مگر اللہ نے یہ ونڈو اس لیے بنائی، پتہ نہیں اس کو ماں باپ کی تربیت ملی یا نہیں ملی، اس کو نیکی سکھائی گئی یا نہیں سکھائی گئی۔ اس ونڈو میں آ کر یہ کسی کو اپنا رہبر بنائے، استاد بنائے، اور وہ استاد اور رہبر اس کو اللہ کی محبت سکھائے۔ چنانچہ اس عمر میں بچہ اپنے ماں باپ سے بات کرنے میں جھجک محسوس کرنے لگ جاتا ہے، اور اس کو کوئی بندہ چاہیے جو اس کو گائیڈ کرے۔ اگر تو بڑی عمر کا کوئی مل گیا تو وہ اسی کو گائیڈ بنا لیتا ہے، ورنہ کوئی ٹیچر ہے اس کو گائیڈ بنا لیتا ہے، اور اگر قسمت بھلی ہو اور ماں باپ عقل مند اور سمجھدار ہوں تو وہ اس بچے کو کسی شیخ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، تو شیخ اس کے عشق کی اس صلاحیت کو اللہ کے لیے استعمال کر لیتا ہے، اس کو نیکی کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہ بچہ اس عمر میں فطری طور پر اپنی محبتیں، اپنی چاہتیں، اپنی توانائیاں کسی پر خرچ کرنا چاہتا ہے، یہ کسی کو اپنی محبتوں کا مرکز بنانا چاہتا ہے، کسی کو اپنے دل میں بسانا چاہتا ہے۔ تو شریعت نے کہا کہ اس کو رہبر مہیا کر کے، مرشد مہیا کر کے، اس کی جو یہ ونڈو ہے اس کو استعمال کرو اور نیکی کے اوپر اس کو چلا دو۔ اس موقع پہ یہ بچہ ایک دوراہے پہ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ دوراہا کیا ہے؟ ایک طرف رحمان اس کو اپنی طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں اور اس کے اندر ضمیر کی ایک صفت پیدا کر دیتے ہیں، چنانچہ بچہ جب کوئی غلط کام کرتا ہے تو ضمیر ملامت کرتا ہے اور وہ بچہ نیکی کی طرف جانا چاہتا ہے۔ اب ایسے میں شیخ بھی مل جائے تو اس بچے کا نیکی پہ آنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ دوسرے راستے کے اوپر شیطان کھڑا ہوتا ہے، وہ اس کو خود بھی برائی کی طرف بلاتا ہے، اور جو شیطان کے ایجنٹ ہیں ان کو بھی پیچھے لگا دیتا ہے۔ تو کہیں اس کو لڑکی نظر آ گئی، کہیں عورت نظر آ گئی، کہیں فوٹو نظر آ گئے، کہیں ویڈیو گندی نظر آ گئیں، تو یہ چیزیں اس کو گناہ کی طرف لے جاتی ہیں۔ اس دوراہے پر اس بچے کو ماں باپ کی تعاون کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو نیک ماں باپ ہوتے ہیں وہ نیکی پر بچے کے معاون بنتے ہیں اور اس کو نیکی کی لائن پہ ڈال دیتے ہیں۔ چنانچہ جن کے ماں باپ عقل مندی کریں
وہ بچے حافظ بنتے ہیں، عالم بنتے ہیں، مفتی بنتے ہیں، شیخ بنتے ہیں۔ زندگی میں دین کا کام کرنے والے وہی ہوتے ہیں، اللہ کے دین کا غم کھانے والے وہی ہوتے ہیں۔ ماں باپ اگر اس بچے کو تبلیغی جماعت میں بھیج دیں سروزہ کے لیے، چلہ کے لیے، تو یہ بچہ دین پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والا بن جاتا ہے۔ یہ راستے کا تعین اس عمر میں ہوتا ہے۔ اگر اس عمر میں بچے کو ماں باپ نیکی پر جانے سے روکیں، چونکہ ہم نے دیکھا کہ بچہ نمازی بن گیا، سر پہ ٹوپی رکھنی شروع کر دی، ٹی وی نہیں دیکھتا، تو باپ اپنے پاس بٹھا کر اس کو ٹی وی دکھاتا ہے، کہتا ہے کچھ نہیں ہوتا۔ بہن کہتی ہے تم ابو کو ناراض کیوں کر رہے ہو؟ ماں کہتی ہے تم جلدی سے داڑھی منڈاؤ، اصلی شکل میں آؤ۔ اب یہ جو ماں باپ کا فسق و فجور ہے، یہ اس بچے کا رخ نیکی کی بجائے فسق و فجور پہ موڑ دیتا ہے، شیطان کے راستے پہ موڑ دیتا ہے۔ چنانچہ یہ بچہ جب برائی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، نیکی کے راستے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو اس کو ماں باپ نے اپنی نادانی کی وجہ سے ایک ایسے راستے پر ڈال دیا جس کی منزل اللہ کی نافرمانی ہے۔ گلا تو گھونٹ دیا تیرے اقربا نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ چنانچہ یہ بچہ پوری زندگی جو بدکاریاں کرے گا، اس کی بنیاد اس کے ماں باپ ہوں گے، جنہوں نے اس کو نیک نہ بننے دیا بلکہ اس کو برائی کی طرف لگا دیا۔ اور یہی قرآن مجید میں ہے کہ قیامت کے دن نافرمان اولاد اللہ کے ہاں مقدمہ درج کرے گی، اے پروردگار عالم، انا سمعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، ہم نے اپنے بڑوں کی باتیں مانی تھیں۔ یہ کہتے تھے کہ زیادہ مولوی بننے کی ضرورت نہیں، آؤ میرے ساتھ بیٹھ کے ٹی وی دیکھو، خبریں سنو۔ ماں کہتی تھی داڑھی منڈا کے اصلی شکل میں آؤ، میں نے تو انہی کی بات مانی تھی، اللہ انہوں نے مجھے گمراہ کیا۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اللہ ان کو دگنا عذاب دے دیجئے، ولعنہم لعنا کبیرا، اور اللہ ان کے اوپر لعنتوں کی بارش کر دیجئے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ سادتنا و کبراءنا کے زمرے میں ماں باپ بھی داخل ہیں۔ تو ماں باپ اس نازک موڑ پر ایک ایسی غلطی کر دیتے ہیں جس کو irreparable loss کہتے ہیں۔ وہ نہیں سمجھتے کہ اس کھلی ونڈو میں جو بچے کے ذہن میں باتیں بیٹھ گئیں، یہ بچہ ساری عمر وہی کرے گا۔ چنانچہ اس وقت اس کو دین سے ہٹا کے دنیا میں لگا دیتے ہیں۔ یہ بچہ شیطان کے راستے پہ چل پڑتا ہے، پھر وہ کسی لڑکی کو اس کا محبوبہ بنا دیتا ہے، تو یہ لڑکا ناجائز تعلقات میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ پھر یہ ایک نہیں، دو نہیں، ملٹیپل کیسز بنتے ہیں۔ ماں باپ کی بدنامی بھی ہوتی ہے، ماں باپ بعد میں تنگ بھی ہوتے ہیں، مگر انہوں نے تو خود اس راستے پہ بچے کو ڈالا تھا۔ پھر ماں باپ تنگ آ کے کہتے ہیں شادی کر دو، وہ شادی بھی کر دیتے ہیں۔ گھر میں اس کی ضرورت تو پوری ہو جاتی ہے، مگر اس کے اندر وہ جو شیطانیت تھی، غیر محرم کی طرف شہوت سے دیکھنا، وہ اس کو چین نہیں لینے دیتی۔ چنانچہ ایسے لوگ شادی کے بعد بھی انوالو رہتے ہیں، بیوی گھر میں انتظار میں ہوتی ہے، یہ باہر دوسری لڑکیوں کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک کیس ہوتا ہے، پھر دوسرا کیس ہوتا ہے، ماں باپ تنگ آ جاتے ہیں، بیوی تنگ آ جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کو دیکھا کہ 55 میں پہنچ جاتے ہیں، مگر ان کی یہ گندی عادت ان کے دل سے نہیں نکلتی۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس ونڈو کے کھلنے کے وقت میں ان کو اللہ کی طرف بھیجنے کی بجائے ان کو کھینچ کر شیطان کے راستے پہ چڑھا دیا ہوتا ہے۔ اب اس ونڈو میں جو ڈیٹا اندر چلا گیا وہ اس میں سے نکل ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ایک اتنا نازک موڑ ہے کہ جس کی اہمیت کو ماں باپ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ بیٹی ہے، نیکی کرنا چاہتی ہے، اس ایج میں آ کے وہ نماز پڑھتی ہے، نیکی کی باتیں سنتی ہے، ماں کہتی ہے ذرا یہ کپڑا پہنو کتنا اچھا لگتا ہے، تو وہ اس کو ماڈرن کپڑے پہناتی ہے۔
جب بچی کو ایک مرتبہ ماں نے اس ونڈو کے ٹائم میں ٹی وی بتا دیا، فیشن سکھا دیا اور ایسی باتیں، تم بڑی کیوٹ لگتی ہو، بڑی پیاری لگتی ہو، اور وہ بچی اس لائن پہ پڑ گئی اور اس کی ونڈو کلوز ہو گئی، تو بچی کے اندر یہی کچھ ہوگا. وہ ایک سے افیئر کرے گی، پتہ چل گیا، پھر دوسرے سے کر لے گی، پھر چھپ کے تیسرے سے کر لے گی، حتیٰ کہ ماں باپ شادی کر دیں گے، وہ شادی کے بعد بھی افیئر کرتی رہے گی. ہمارے تو تجربے میں یہ بات آئی کہ 2-4 بچوں کی مائیں بھی بن جاتی ہیں، ساتھ افیئر بھی چل رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ بچوں کی شادیاں بھی ہو جاتی ہیں، ماں کے پھر بھی افیئر چل رہے ہوتے ہیں. یہ سارا راستہ جو طے ہو رہا ہے یہ اس وجہ سے کہ اللہ نے جو فطرتاً اس کے دماغ میں ایک ونڈو بنائی تھی حق اور باطل کی، نیکی اور بدی پہ آنے کی، اس وقت ماں باپ نے اس کو نیکی پر لانے کی بجائے ماں باپ نے اس کو بدی پر لایا تھا. اس کو انہوں نے سمجھا تھا ہماری بیٹی انگریزی پڑھے گی، کالج میں پڑھے گی، ماڈل بنے گی، اچھی. جب اس راستے پہ چڑھا دیا، اب ساری عمر رونا نہیں تو پھر اور کیا کرنا ہے. تو یہ عمر کی جو ونڈو ہے یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. جو لوگ اپنے بچے کو جماعت میں بھیج دیتے ہیں، مدرسے میں بھیج دیتے ہیں، کسی شیخ سے بیعت کروا دیتے ہیں، یہ بچے محفوظ ہو جاتے ہیں، ان کا مستقبل، ان کی آخرت محفوظ ہو جاتی ہے. اس لیے کہ یہ بچہ ایک ایسے ماحول میں پرورش پاتا ہے جہاں ہر طرف اس کو شیطان کے نمائندے اپنی طرف بہکاتے ہیں. یہ اپنے ضمیر میں اپنے آپ کو مجرم سمجھتا ہے، یہ گناہ سے بچنا چاہتا ہے، خطا کر بھی لیتا ہے تو اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے. چنانچہ ماں باپ کی دعائیں، شیخ کی دعائیں اس گناہ کی دلدل سے اس کو نکال لیتی ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے بڑوں کی دعائیں ہمارے گرد پہرا دیا کرتی ہیں. تو یہ جو زندگی کے 11 سے 13 سال کا وقت ہے یہ لو ونڈو کھلنے کا وقت ہے. لو کا مطلب ہمیشہ غیر عورت کی محبت نہیں، لو سے مراد اللہ کی محبت ہے. تو چونکہ پتہ نہیں ہوتا اس لیے شیطان اس کا رخ اللہ کی بجائے مخلوق پر لگا دیتا ہے. پھر جب عمر 20 سال ہو جاتی ہے تو 20 سال کی عمر میں اس نوجوان کے اندر ٹیسٹسٹیرون اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ اس میں ایک مردانہ پن آ جاتا ہے. چنانچہ اس میں مقابلہ بازی کی عادت آتی ہے، یہ جیت کو پسند کرتا ہے. کوئی کمپٹیشن ہو جیتنے کی کوشش کرے گا، کوئی ایگزام ہو فرسٹ آنے کی کوشش کرے گا. تو اس میں 2 چیزیں آ جاتی ہیں، جدت پسندی اور جیت پسندی. جدت پسندی کہتے ہیں کریٹو مائنڈ. چنانچہ یہ بچہ اس عمر سے سائنسدان بن جاتا ہے، یہ بچہ اس عمر سے نئے نئے آئیڈیاز کی ریسرچ کرنے کا عادی بن سکتا ہے. اور دوسرا ہے جیت پسندی کہ کسی بھی کمپٹیشن میں ہو تو یہ فرسٹ آنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے. لیکن 20 سال کی عمر میں بچے کو تعریف سننے کا شوق ہو جاتا ہے کہ میری اچیومنٹس پہ مجھے اپریشیٹ کیا جائے. اب اگر ماں باپ اپریشیٹ نہیں کریں گے، ڈانٹیں گے، باتیں سنائیں گے، تو پھر کسی نہ کسی لڑکی کی طرف چلا جاتا ہے اور وہ لڑکی اس کو کہتی ہے جانو تم تو بڑے خوبصورت ہو، آنکھیں بڑی پیاری ہیں، تو بچہ انوالو ہو جاتا ہے. تو اس ایج کے اندر بچے کو تعریف سننے کا خبط ہوتا ہے، اور جو بری لڑکیاں ہوتی ہیں وہ تعریف کے ذریعے ہی ان کو اپنے اور قریب کر لیتی ہیں. پھر جب یہ بچہ 20 سے اوپر جاتا ہے تو اس کے اندر احساس برتری تو ہوتا ہی ہے، اپنے آپ کو یہ ڈومینیٹنگ کنڈیشن میں لاتا ہے. پھر شادی اس کی ضرورت بن جاتی ہے. جس طرح انسان تھک جاتا ہے، سونا ضرورت ہے، بھوکا ہوتا ہے، روٹی کھانا ضرورت ہے، پیاسا ہوتا ہے، پانی پینا ضرورت ہے، اسی طرح یہ بلوغت کی ایسی عمر ہے 20 سے اوپر کہ شادی نکاح اس کی ضرورت بن جاتی ہے. جو اچھے ماں باپ ہیں وہ پھر اس عمر میں بچے کو مناسب رشتہ ڈھونڈ کے شادی کر دیتے ہیں. تعلیم بھی چلتی رہتی ہے
باقی کام بھی چلتے رہتے ہیں، روکتا تو کوئی نہیں کہ تم پڑھو نہیں، مگر شادی ہوگی تو اس کے بعد بھی بچہ پڑھ سکتا ہے، مگر عزت محفوظ رہے گی، فتنوں میں گرنے سے محفوظ رہے گا، یہ بچہ نیک بن کر زندگی گزارے گا۔ آج کل کا ایک ڈیلیما یہ ہے کہ ماں باپ کہتے ہیں پہلے تعلیم مکمل کرو، اب سی اے بننے کے لیے 26-27 سال تک اس کو کمارا رہنا پڑتا ہے۔ جو بچہ 14 سال کی عمر میں جوان ہوا، کیا 26 سال کی عمر تک وہ پاک دامن رہے گا؟ جبکہ وہ یونیورسٹی کی لڑکیوں کو بھی دیکھتا ہے، پھر کئی مرتبہ تو ماں باپ بیرون ملک بھی بھیج دیتے ہیں، تو بیرون ملک بھیجنے سے اس کے لیے گناہ کرنا اور بھی آسان ہو جاتا ہے۔ آج کل تو ایک نئی مصیبت ہے کہ نوجوان بیٹیوں کو یونیورسٹی پڑھنے دوسرے ملک اکیلے بھیج دیتے ہیں۔ اب کارنامے نہیں کرے گی تو پھر کیا کرے گی؟ یہ الگ بات ہے کہ وہ اتنے کامیابی سے یہ کارنامے کرتی ہے کہ ماں باپ کو خبر ہی نہیں لگنے دیتی۔ حقیقت کھل جائے تو ماں باپ کا رو رو کے حال برا ہو کہ ہم نے پیسے خرچ کر کے اپنی بیوی کو کس گند میں ڈال دیا۔ اللہ ستار ہے، وہ ستاری کر لیتا ہے۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ بچہ 7 سال تک تمہارا ماتحت ہے، 7 سال کے بعد پھر اس کا بستر الگ کر دو، اس کو نماز سکھاؤ، 9 سال میں بستر الگ کر دو، اور جب وہ 14-15 سال کا ہو جائے، مناسب رشتہ آئے، اس کی شادی کر دو۔ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے زندگی کے تمام مراحل کو سمرائز کر دیا۔ جب یہ حدیث مبارکہ پڑھی تو میں آدھا گھنٹہ پڑھ کے سوچتا رہا کہ واقعی انسانیت کو سمجھا ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا ہے۔ انہوں نے ایسی باتیں بتا دی ہیں، دنیا $1 ملین خرچ کرتی ہے، ہزاروں لوگ اپنی عقل دوڑاتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، نتیجے اسی پہ پہنچتے ہیں جو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے سے بتا دیا ہے۔ پھر 40 سال کی عمر میں جا کر نوجوان میں یہ ٹیسٹسٹیرون کا جو ہائیسٹ پیک لیول تھا یہ تھوڑا گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر یہ سوچ میں پختگی کا زمانہ ہے، پھر انسان شہوت کے اوپر دھیان دینے کی بجائے مقصد زندگی پہ دھیان دیتا ہے۔ یہی وہ عمر ہے جس میں نبی علیہ السلام نے اظہار نبوت فرمایا تھا، اور حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ 40 سال تک فسق و فجور کے کام کرتا رہتا ہے تو شیطان اس کے چہرے پر آ کر ہاتھ پھیرتا ہے اور اسے کہہ دیتا ہے کہ اب تم میرے پکے مرید ہو۔ اللہ اکبر! آج سائنس کہہ رہی ہے کہ سوچ پختہ ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ اس عمر تک جس کی سوچ میں نیکی نہ آئی، پھر اس کے بعد نیک بننا اس کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے نوجوانی کی مختلف مراحل۔ اس میں چند باتیں اور بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ جب بچہ بالغ ہوتا ہے تو جسم کے مختلف حصوں پہ اس کے بال اگ جاتے ہیں، مثلا چہرے پہ داڑھی کے بال اگاتے ہیں، اسی طرح بغل کے اندر بال، ہاتھ بازوؤں پہ بال، ران پہ بال اور زیر ناف بال۔ یہ بالوں کا اگنا بلوغت کا حصہ ہے۔ بچے کے جسم میں کندھے چوڑے ہو جاتے ہیں، اعضاء مضبوط ہو جاتے ہیں، بچے کا وزن بڑھتا ہے، یعنی اس ایج میں، بلوغت کی ایج میں بچہ ویٹ گین کرتا ہے۔ پھر اس کے جسم سے ایک خاص قسم کی مہک آتی ہے، یہ مہک ہر بندے کے جسم سے آتی ہے، اس کا تعلق بندے کے جسم کے ساتھ ہے۔ یہ جوانی کی ایک چیز ہے۔ آواز میں بھاری پن آ جاتا ہے اور چہرے پر پمپل یہ نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، دانے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ بندے کے ذہن میں محبت کے خیالات کی بھرمار ہوتی ہے۔ اگر اس ونڈو کو اللہ کی طرف پھیر دیا جائے تو وہ اللہ کا عاشق بن جاتا ہے، اور اگر اس کو دنیا کی طرف پھیر دیا جائے تو بچہ اس عمر میں لڑکیوں کا عاشق بن جاتا ہے، اپوزٹ سیکس کی طرف اس کی دلچسپی بڑھ جاتی ہے۔ یہ بچے کے اندر جسمانی علامات تھیں، فزیکل، اب اس میں ایموشنل بھی علامات ہوتی ہیں۔ جب بچہ بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس میں غصہ بڑھ جاتا ہے کچھ وقت کے لیے، کبھی وہ
موڈ سوئنگز اس کو پیش آتے ہیں اور وہ بچہ لیس ٹاکیٹو ہو جاتا ہے ماں باپ سے. وہ چاہتا ہے کہ اس کو کوئی رہبر ملے جس کے سامنے وہ سینہ کھولے. پھر وہ اپوزٹ سیکس میں انٹرسٹڈ ہوتا ہے تو لڑکیوں کے ساتھ فلرٹ کرنا اس کی عادت بن جاتی ہے. یہ لڑکے کی بلوغت کے مختلف آثار ہیں. لڑکیوں میں بلوغت کی عمر کے آثار 10 سے 11 سال سے شروع ہوتے ہیں لیکن 15 سے 16 سال کی عمر میں جا کر مکمل ہوتے ہیں. مکمل ہونے کی دلیل یہ کہ ان کو ماہانہ ایام شروع ہو جاتے ہیں اور خون جاری ہونے کی شکل میں وہ بچی بالغہ ہو جاتی ہے. یہ خون جاری ہونے کا سلسلہ ہر عورت کا مختلف ہے. 5 دن سے لے کے 10 دن تک کی یہ ڈیوریشن ہے. اس پر لڑکی پر غسل فرض ہو جاتا ہے، نماز تلاوت اس پر فرض ہو جاتی ہے، مگر ان دنوں میں وہ نماز تلاوت نہیں کر سکتی، اس کو شریعت نے منع فرما دیا ہے. بچی کے لیے یہ جو جوانی کی عمر کے آثار ہیں وہ بھی کچھ اسی طرح کے ہیں. سینے پر بریسٹ کا سائز بڑھ جاتا ہے، جسم کے مختلف حصوں پر بال آ جاتے ہیں جیسے بغل میں آنا یا زیر ناف بال آ جانا. پھر بچی کا جسم وہ کرویئر بن جاتا ہے، اس کی ہپس چوڑی ہو جاتی ہیں، جسم میں کرو سا آ جاتا ہے. طبیعت کے اندر موڈینس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں. پھر پمپل وغیرہ چہرے پہ ظاہر ہوتے ہیں. لڑکی کی قوت ارادی متاثر ہوتی ہے، اس کے آبجیکٹو بدل جاتے ہیں جوانی کے آتے ہی. چنانچہ ایک بچی 4th گریڈ میں تھی یعنی 9 سال میں، تو اس سے کلاس میں پوچھا گیا کہ تم کیا بننا چاہتی ہو، تو اس نے جواب میں لکھا کہ وانا بیکم اے ڈاکٹر. وہی بچی جب 7th گریڈ میں پہنچی یعنی 12 سال کی عمر، تو اس سے پوچھا گیا کیا بننا چاہتی ہو، تو اس نے کہا کہ وانا بیکم اے پی ایس، یعنی میں کسی ڈائریکٹر کی پی ایس پرسنل سیکرٹری بننا چاہتی ہوں. یعنی وہ جو قوت ارادی تھی ڈاکٹر کی بجائے اب پی ایس پہ لے کر آ گئی. پھر اسی بچی سے 10ویں گریڈ میں پوچھا گیا جب عمر 15 سال تھی کہ تم کیا بننا چاہتی ہو، اس نے جواب میں لکھا کہ وانا بیکم سائز 2. اس کا مطلب یہ کہ جوانی کے ہوتے ہی بچی کی سوچ ہی بدل جاتی ہے. اب اس نے زندگی میں اور کچھ نہیں بننا، اس نے محبوبہ بننا ہے. یہ فطرت ہے اس کی. ایموشنل نشانیاں یہ ہوتی ہیں کہ بچی میں بھی غصہ بڑھ جاتا ہے، مگر بچی میں سیڈنس بھی بڑھ جاتی ہے. بچی کے اندر موڈ سوئنگ کی عادت آ جاتی ہے. اس کو یہ جو انکریزڈ ریسپانسبلٹی ہے اس کے اوپر بہت کنسرن ہوتا ہے کہ پہلے میں بچی تھی اور اب جو ہے میرے اوپر ذمہ داریاں آ گئیں. تاہم یہ تو نیک بچی ہے جو ذمہ داری محسوس کرتی ہے. جو کفر کے ماحول میں پرورش پانے والی بچیاں ہیں وہ پھر 16 سال کی عمر میں سویٹ 16 مناتی ہیں اور اس کے بعد ان کی زندگی آزادی کی زندگی ہو جاتی ہے. جوانی کا سلسلہ دماغ کے ہارمون کی وجہ سے ہے. کئی مرتبہ یہ جوانی وقت سے پہلے بھی آ جاتی ہے. چنانچہ امریکہ میں 15% لڑکیاں 7 سال کی عمر میں بالغہ ہو جاتی ہیں. یعنی 15% لڑکیاں 7 ایئر کی ایج میں بالغہ ہو جاتی ہے. اس کی وجوہات ہوتی ہیں روغنی غذائیں کھانا بھی وجہ ہے، ورزش نہ کرنا بھی وجہ ہے، وراثت انہیریٹنس یعنی ماں باپ کی طرف سے جینیٹیکلی بھی بعض بچیاں جلدی جوان ہو جاتی ہیں. پھر جو کیمیکل استعمال کیے جاتے ہیں پیسٹیسائڈ کیمیکلز یا دوسرے، یہ بھی جلدی بچے کو بالغ کر دیتے ہیں. خوشبوؤں میں ایسے کیمیکل استعمال ہوتے ہیں کہ جو خوشبوئیں بچوں کو شہوانی خیالات سکھاتی ہیں اور ان شہوانی خیالات کی وجہ سے جلدی بالغ ہو جاتی ہیں. پھر میڈیا میں اگر وہ بچیاں
فلمیں دیکھتی ہیں، ڈرامے دیکھتی ہیں اور اپنے ذہن میں جوانی کے کاموں کا تصور رکھتی ہیں تو اس سے بھی بچیاں جلدی جوان ہو جاتی ہیں۔ بلوغت میں جو جلدی ہوتی ہے اس کے بھی ایفیکٹ ہوتے ہیں، چنانچہ بچوں کے اندر ایٹنگ ڈس آرڈر آ جاتا ہے، احساس کمتری، بیہیویئرل پرابلم آ جاتے ہیں، اور کئی بچیوں میں تو بریسٹ کینسر وغیرہ کی بنیاد پڑ جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایسٹروجن سے ان کا جلدی واسطہ پڑ جاتا ہے۔ تو بچے اور بچی کی بلوغت کا یہ معاملہ ہر نوجوان کو پیش آتا ہے۔ چند باتیں جو جدید ریسرچ نے بتائیں وہ بھی سن لیجئے کہ اس عمر میں، اس کو کہتے ہیں ایڈولسنس عمر، جس کو ٹین ایج کہتے ہیں، یعنی 13 سے لے کے 19 تک، یہ جو 12 سے لے کے 20 تک کی عمر ہے، اس میں ماں باپ کو چند کام کرنے چاہیے۔ پہلی بات کہ ان کو بکس پڑھنی چاہیے، ماں باپ کو جوانوں سے کیسے ڈیل کرتے ہیں تاکہ جوانوں سے وہ ڈیل کر سکیں۔ بیبی کو ڈیل کرنا الگ ٹاپک ہے، ایڈولسنس کی عمر والوں کو ڈیل کرنا ایک الگ ٹاپک ہے، یہ چیپٹر ہی الگ ہے۔ تو ماں باپ کو اس پر کتابیں پڑھنی چاہیے۔ پھر یہ کہ ٹاک ٹو یور چائلڈ ارلی انف، اس عمر میں آنے سے پہلے 1-2 سال پہلے بچے کو جوانی کے بارے میں تفصیل بتا دینی چاہیے۔ بیٹی ہے تو ماں تفصیل بتا دے، بیٹا ہے تو باپ تفصیل بتا دے۔ کئی ماں باپ یہ غلطی کرتے ہیں کہ بچے جوان ہو جاتے ہیں اور وہ ان کے سامنے کوئی بات ہی نہیں کرتے، تو بچے کنفیوزڈ ہوتے ہیں، پھر وہ باہر شیئر کر کے ان سے پوچھتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے، اور یہ بچے کی شخصیت کو خراب کرنے والی بات ہوتی ہے۔ پھر اس عمر میں ماں باپ کو بچوں کے ساتھ دھمکی آور لہجہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ خود سوچیں اپنے آپ کو کہ جب میں اس عمر میں تھی میرا کیا ریسپانس تھا۔ اس سے پھر تحمل مزاجی سے انسان ان کے کام کو برداشت کر لیتا ہے۔ بڑے بڑے کام ہیں ان سے روکیں، ڈرگز ہیں، الکوہل ہے اور اس قسم کے بدکاری کے اور کام ہیں۔ چھوٹی موٹی چیزیں کہ وہ کھیل میں یہ پسند کر رہی ہے، فلاں میں یہ پسند کر رہی ہے، تو کچھ چیزوں کو اگنور بھی کرنا پڑتا ہے۔ ایک ہے کہ اس عمر میں بچے یا بچی کو غصہ بھی جلدی آ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں برین آف اینگری ٹین، کہ ایک ناراض ٹین کا دماغ۔ اللہ اکبر! اس عمر میں بچہ اگرچہ ایڈلٹ ہوتا ہے مگر امیچور ہوتا ہے، وہ میچور نہیں ہوتا۔ تو باڈی ایڈلٹ ہو گئی، دماغ امیچور ہے، اس بچے کو بہت گائیڈنس کی ضرورت ہے۔ اب وہ جو اینگری ٹین ہے، کچھ کام کرنے چاہیے، کچھ کام نہیں کرنے چاہیے۔ ماں باپ کو وٹ ٹو ڈو، ان پر یل نہ کریں، ان کو کرس نہ کریں، ان کو نام نہ دیں، ان کو تھریٹن نہ کریں، اور ان کو فزیکلی ایبیوز نہ کریں، اور ان کے ساتھ بیٹل کی کنڈیشن پیدا نہ کریں۔ یہ چند چیزیں ہیں جو ماں باپ کو اوائڈ کرنی چاہیے۔ وٹ ٹو ڈو، کرنا کیا چاہیے؟ ایک تو یہ کہ اپنے یعنی گفتگو کا انداز وہ اور زیادہ محبت والا بنا دینا چاہیے، ہمدردانہ ہونا چاہیے۔ پھر کام ڈاؤن اپنے آپ کو بھی کرنا چاہیے، اپنے غصے پہ بھی قابو پانا چاہیے۔ بچہ تو غلطی کر لیا، اب وہ جو ڈو کر چکا وہ انڈو تو نہیں ہو سکتی۔ ماں باپ کا غصہ اور زیادہ کام کو بگاڑے گا، تو ماں باپ اپنے غصے سے قابو پائیں اور بچے کو جب وہ اچھے موڈ میں ہو اس کے برے کنسیکوینسز سمجھائیں اچھے انداز سے، تاکہ وہ بچہ جو ہے وہ نیکی کی طرف آئے۔ پھر اس بچے سے اس کے پرابلمز کے بارے میں اکثر بات کریں، ماں بیٹی سے زیادہ بات چیت کرے، ٹائم بڑھا دے،
باپ بیٹے سے بات چیت کا ٹائم بڑھا دے، تب بچہ جو اینگری ٹین ہے وہ سٹیبل ہو جاتا ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ جب بچہ اس عمر میں آنے لگے اس سے پہلے سیٹ ایکسپیکٹیشنز، بچے کو بتا دو کہ تمہارا گول اور لائف یہ ہے۔ بچی کو پتا ہو کہ مجھے نیک بننا ہے، عالمہ بننا ہے، بچپن سے پتا ہو۔ بچے کو پتا ہو کہ مجھے اسکول میں پڑھنا ہے تو انجینئر ڈاکٹر بننا ہے۔ تاہم اس عمر میں داخل ہونے سے پہلے ماں باپ ایکسپیکٹیشن بتا دیں تاکہ بچے اپنے گول آف لائف کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ پھر اس عمر میں بچے کے کچھ وارننگ سائنز ہوتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بچہ بگڑ رہا ہے۔ پہلا سائن وری وین ٹو کمز ان، TOO، کیا مطلب؟ ٹو موڈی، ٹو اسٹبر، ٹو مچ بیہیویئرل پرابلم، ٹو مچ ایبسینس ان اسکول۔ تو یہ جو ٹو ہے نا، یہ بتاتا ہے کہ بچہ از ڈوئنگ سم تھنگ رانگ۔ پھر بچے کے اندر یا تو ویٹ یکدم گین کرتا ہے یا لوز کرتا ہے، یہ بھی ایک نشانی ہوتی ہے کہ اس کی حرکتیں کس طرح کی ہیں۔ پھر بچے کو سلیپ پرابلم ہوتی ہے، رات کو سو نہیں سکتا۔ جو جوان بچہ ایڈولسنس کی عمر میں رات کو نہ سو سکے تو یہ انڈیکیشن ہے کہ اس بچے کا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے۔ پھر ریپڈ چینجز ان پرسنالٹی، بچے کی پرسنالٹی میں جلدی تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ پھر سڈن چینجز ان فرینڈ، یہ جو دوست میں جلدی جلدی تبدیلیاں ہیں، آج یہ دوست تھا، کل وہ دوست ہے، پرسوں تیسرا دوست ہے، تو یہ چیز بتاتی ہے کہ سم تھنگ از سیریسلی رانگ سم ویئر۔ اسکپنگ اسکول کنٹینیولی، یہ بچہ اپنے اسکول میں کئی موقعوں پہ غیر حاضر رہتا ہے۔ پھر اس کے گریڈز کم ہو جاتے ہیں، اور ایک نشانی یہ کہ یہ بچہ ٹوبیکو یا ڈرگز وغیرہ کے اندر انوالو ہوتا ہے۔ تو سگریٹ پینا، ڈرگز میں آنا، یہ بھی اس کی نشانی ہوتی ہے۔ اور ایک اور نشانی کہ یہ بچہ بات میں، مذاق میں خودکشی کا تذکرہ کرتا ہے۔ جو بچہ مذاق میں اور بات میں، لطیفوں میں خودکشی کا تذکرہ کرے گا، اس کا مطلب کہ یہ ضمیر کا قیدی ہے، یہ ایسے کام کرتا ہے جس پر اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے، اس لیے یہ ماں باپ کے سامنے کبھی کبھی اندر کی چھپی ہوئی کیفیت کا اظہار کر دیتا ہے۔ بچے میں اس میں کئی مرتبہ سیکشولی بیماریاں آ جاتی ہیں، ماں کو ان پر نظر رکھنی پڑتی ہے۔ عام طور پر جو جنسی گندی حرکتیں ہیں وہ بیڈ اینڈ بیتھ، ان دو جگہوں پر زیادہ ہوتی ہیں۔ تو بچہ جب نہانے جائے، ٹائم لیمٹ کریں، تم نے 5 منٹ کے اندر باہر نکلنا ہے۔ اگر بچہ اندر آدھا گھنٹہ باتھ روم میں بیٹھا رہے گا تو یقیناً وہ جنسی غلط حرکتوں میں مبتلا ہوگا۔ اسی طرح اگر لیٹے رہنے کی عادت ہے بیڈ کے اوپر، لڑکی ہے بیڈ سے نہیں اٹھتی، لڑکا ہے بیڈ سے نہیں اٹھتا، تو یہ بھی علامت ہے۔ تو بیڈ اینڈ بیتھ، یہ دونوں چیزوں پر ماں باپ کو اس طرح ایگل آئی رکھنی چاہیے کہ پتہ ہو کہ بچہ اٹھا ہے، فوراً بستر سے باہر آ گیا ہے۔ بچوں کو یہ سمجھایا جائے کہ جب تمہاری آنکھ کھلتی ہے تو آنکھ کھلنے کے بعد تم بستر پہ لیٹے نہیں رہ سکتے، تم سونے کے لیے اس وقت جاؤ بیڈ پر جب تمہاری آنکھ میں اتنی نیند ہو کہ تمہیں پتہ ہی نہ چلے کہ تم نے سر پہلے رکھا تھا یا تمہیں نیند پہلے آئی تھی۔ جوان بچے کا بستر پر ویسے ہی لیٹے رہنا اس کو جنسی بیماریوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اس کو مانیٹر کریں کہ وٹ کڈز ریڈ اینڈ سی، بچے کیا پڑھتے ہیں اور سکرین پہ کیا دیکھتے ہیں، اس پر نظر رکھیں۔ جب ایڈولسنس کی عمر گزر جاتی ہے تو پھر اس کے بعد بچے کے اندر احساس ذمہ داری زیادہ آ جاتا ہے۔ اب
اگلا ٹاپک کہ بچہ جوان ہو گیا، اس میں اس کو پاک دامنی کیسے سکھائی جائے تاکہ اس کی جوانی بے داغ رہے۔ کوئی نہ کوئی اس کا استاد ایسے ہو جو اس بچے کو سورہ یوسف پڑھ کے اس کا ترجمہ، اس کے نکات، اس کے معارف وہ سکھائے اور بتائے کہ جو پاک دامن ہوتا ہے اس کے ساتھ اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو زنا کی دعوت دی گئی تھی، مگر یوسف علیہ السلام نے اللہ کا خوف دل میں بٹھایا اور اس گناہ سے بچ گئے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں بھی عزتیں دیں اور ان کو کامیاب فرما دیا۔ لہذا دنیا میں اللہ کی رحمت کا سایہ ہوتا ہے پرہیزگار پر، اور آخرت میں اس کو عرش کا سایہ نصیب ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس نوجوان بچے کو کوئی عورت اپنی طرف بلائے، ذات منصب و جمال، خوبصورت بھی ہو، اچھی فیملی کی ہو، اور وہ کہہ دے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ تو پاک دامنی کی زندگی گزارنے والا نوجوان دنیا میں اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوتا ہے، آخرت میں اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ ایسا نوجوان دنیا میں عزتوں کے تخت پہ بٹھایا جاتا ہے اور آخرت میں اللہ اسے نور کے منبر پر بٹھائیں گے۔ تو یہ باتیں اس کو سمجھانی چاہیے تاکہ بچے کو پتہ ہو کہ نیک بندے کے ساتھ اللہ کی محبت کیسی ہوتی ہے۔ جوانی کا یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں انسان نیکی کی لائن پر ہو تو وہ بہت کچھ دنیا میں کر سکتا ہے۔ آپ ذرا واقعات پہ غور کریں، جو کچھ دنیا میں ہوا اس کے پیچھے آپ کو جوان نظر آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو توڑا تھا، قرآن کہتا ہے کہ وہ اس وقت جوان تھے۔ انا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم۔ اصحاب کہف کے بارے میں دیکھیے، وہ اللہ کے مقبول بندے تھے۔ ان کے بارے میں فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، وہ بھی نوجوان تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈالیے، جب آپ نے نبوت کا اظہار فرمایا، آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی، ابو بکر صدیق لانوں کی عمر 38 سال تھی، عمر لانوں کی عمر اور کچھ کم تھی، علی رضی اللہ عنہ تو ویسے ہی اس وقت جو ہے وہ بہت ینگ تھے۔ تو سب صحابہ ابتدا میں ینگ لوگ تھے جن سے اللہ نے دنیا میں ہدایت کا انقلاب برپا کر دیا۔ اور اگر بعد میں دیکھنا ہے تو وہ لوگ جو ینگ تھے اور نیکی کی لائن پر آ گئے وہی دنیا میں ایکسل کر گئے۔ عبداللہ ابن عباس لانو، عبداللہ ابن مسعود لانو، عبداللہ ابن عمر لانو، یہ تینوں نوجوان بچے تھے جو نبی علیہ السلام کی خدمت کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام ان کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ ایک امام الفقہاء بنے، ایک امام المحدثین بنے، اور ایک ان میں سے امام المفسرین بنے۔ یہی جوانی کی عمر ہوتی ہے۔ نیکی پہ انسان آ جائے تو وہ نیکی کی بلندیوں کو چھو لیتا ہے۔ اور بعد کی تاریخ دیکھ لیجئے، دنیا میں جتنے بڑے بڑے نمایاں قسم کے لوگ آئے اور انہوں نے اسلام کی خدمت کی، یہ سب نوجوان تھے۔ عمر بن عبدالعزیز جوانی کی عمر میں بدلے۔ محمد بن قاسم کی زندگی کو دیکھو، 17 سال کی عمر ہے اور وہ کہاں سے چلا اور کہاں تک اس نے اسلام کو پھیلایا۔ حالانکہ اتنا ہی تھا کہ ایک کافر بادشاہ نے ایک مسلمان عورت کو پکڑ لیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ کون ہے جو میری عزت کو بچائے۔ محمد بن قاسم 17 سال کا ہے، اس کو کہا گیا، حجاج نے کہا کہ تم جاؤ اور اس عورت کو آزاد کرواؤ۔ محمد بن قاسم نے اپنی فوج خود تیار کی اور چلا۔ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر اتنا غلبہ تھا اس بات کا کہ بیٹھے بیٹھے چونک پڑتا تھا اور کہتا تھا اے میری بہن میں حاضر ہوں، اے میری بہن میں حاضر ہوں۔ یہ بھی نوجوان ہیں، 17 سال کی عمر ہے، مگر ایک مسلمان خاتون کی عزت بچانے کے لیے یہ اللہ کے نام پر چل پڑا، اور دیکھو اس نے کہاں سے لے کے کہاں تک اسلام کا جھنڈا بلند کیا۔ اسی طرح سلطان محمد بن فاتح کی زندگی کو دیکھ لیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا، نعم الامیر، کتنا اچھا وہ امیر ہوگا، اور نعم الجیش، کتنا اچھا وہ لشکر ہوگا۔ اللہ نے یہ سعادت کسی بوڑھے کو نہ دی، ایک نوجوان تھا جس نے محبوب کی اس بات کو پورا کر دکھایا اور نعم الامیر بننے کی سعادت حاصل کر لی۔ علم کی لائن پہ آ کر دیکھیے،
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب امام شافعی بنے، عمر ان کی 13-14 سال کے قریب تھی، جس وقت وہ مسند درس پر بیٹھ کر درس دیا کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل کی زندگی پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ بالکل ابتدائے جوانی میں وہ امام احمد بن حنبل بن گئے تھے۔ یہ جوانی ہی ہے جس میں انسان اپنے آپ کو اللہ کا مقرب بناتا ہے اور دین کی خدمت کرنے والے لوگوں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے۔ کل کے بیان میں حضرت فرما رہے تھے کہ علماء دیوبند کی تاریخ کو دیکھ لیجئے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دارالعلوم کی بنیاد رکھی تو ان کی عمر 35 سال ہی کے قریب تھی۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر کوئی 38 سال کے قریب تھی۔ میاں جی عابد ان کی عمر اس سے بھی کچھ کم تھی۔ تو یہ نوجوان لوگ ہی تھے جنہوں نے دین کی محبت میں، دین کی ہمدردی میں، اخلاص میں ایک قدم بڑھایا۔ اللہ نے وہ قبولیت بخشی کہ آج وہ ادارہ پوری دنیا کے اندر ہدایت کو پھیلانے کا مرکز بن چکا ہے۔ تو جوانی ہی کی یہ عمر ہوتی ہے کہ جس میں انسان اللہ کے دین کا بھی جو ہے وہ خادم بنتا ہے، اور اس عمر میں اللہ کی محبت اگر اس کے دل میں آ جائے تو پھر وہ اپنا جان مال سب دین پر لگانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے جنگ یرموک میں ایک نوجوان کا عجیب قصہ شعروں میں لکھا ہے۔ فرماتے ہیں، صف بستہ تھے عرب کے جوانان تیغ بند، تھی منتظر حنا کی عروس زمین شام۔ ایک نوجوان صورت سیما مضطرب، آ کر ہوا امیر عساکر سے ہم کلام۔ اے بو عبیدہ رخصت پیکار دے مجھے، لبریز ہو گیا ہے میرے صبر و سکون کا جام۔ بے تاب ہو رہا ہوں فراق رسول میں۔ یہ ایک نوجوان ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس قدر جو ہے وہ درد محسوس کر رہا ہے۔ بے تاب ہو رہا ہوں فراق رسول میں، ایک دم کی زندگی بھی محبت میں ہے حرام۔ جاتا ہوں میں حضور رسالت پناہ میں، لے جاؤں گا خوشی سے اگر ہو کوئی پیام۔ یہ ذوق و شوق دیکھ کر پرنم ہوئی وہ آنکھ، جس کی نگاہ تھی صفت تیغ بے نیام۔ بولا امیر فوج وہ نوجواں ہے تو، پیروں پہ تیرے عشق کا واجب ہے احترام۔ پوری کرے خدائے محمد تیری مراد، کتنا بلند تیری محبت کا ہے مقام۔ پہنچے جو بارگاہ رسول امی میں تو، کرنا یہ عرض میری طرف سے فضل سلام۔ ہم پر کرم کیا ہے خدائے غیور نے، پورے ہوئے جو وعدے کیے تھے حضور نے۔ ایک نوجوان تھے جو اپنی زندگی دین کی خاطر اس طرح قربان کرتے تھے۔ یہ وہ تھے کہ جن کو شروع سے اچھی گائیڈنس ملی، ماں باپ بھی نیک ملے، اساتذہ بھی ملے، اور انہوں نے جو محبت کی ونڈو کھلتی تھی اس میں اللہ کو محبوب حقیقی بنا دیا۔ ان کی صلاحیتیں دین کے اوپر لگ گئیں۔ ایک آج کا زمانہ ہے کہ جب وہ محبت کی ونڈو کھلتی ہے تو ماں باپ اس کو دین سے ایک طرف کر کے اور اس کو دنیا کی طرف لگا دیتے ہیں، چنانچہ بچہ شیطان کا نمائندہ بن کر پوری زندگی گزارتا پھرتا ہے۔ یہ نوجوان بچوں کے بارے میں بات تھی۔ اب ذرا اگلی بات سن لیجئے جو اس سے بھی زیادہ نازک ہے کہ بچی پر جب بلوغت کا وقت آتا ہے تو بچی کو بے داغ جوانی گزارنے کے لیے ماں باپ کو کیا جتن کاٹنے پڑتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ذہن میں رکھیے گا بچی کے بارے میں کہ جب بچی ماں باپ کے ساتھ ہو زیادہ محفوظ ہوتی ہے بنسبت اکیلے پن کے۔ اکیلے میں وہ ٹریپ ہو سکتی ہے، ماں باپ کے ساتھ ہوگی تو وہ محفوظ ہوگی۔ لہذا ماں کوشش کرے کہ فرشتے کی طرح اپنی بیٹی کے ہر وقت ساتھ رہے تاکہ بیٹی محفوظ رہے۔ دوسری بات، بچی پردے میں ہوگی تو زیادہ محفوظ رہے گی، پردے کے بغیر ہوگی تو پھر غیر محفوظ ہوگی، تو بچی اپنے وقت پہ پردہ بھی کر لے۔ تیسری بات کہ بچی گھر میں ہوگی تو زیادہ محفوظ ہوگی، گھر سے باہر نکلے گی تو غیر محفوظ ہوگی۔ ان تین باتوں کا خیال رکھنا یہ ماں باپ کے لیے ضروری ہے۔ چند اور باتیں جو تجربے کی وجہ سے لکھی جاتی ہیں، مگر ممکن ہے کہ بعض ماؤں کو تجربہ اس سے بھی زیادہ ہو اور ان کے ذہن میں اور بھی نکات آئیں
تو جو اچھے نکات ہوں ان کو خود ہی اپنا لیجئے۔ مثال کے طور پر بچی کو کہا جائے کہ مرر کے سامنے زیادہ وقت نہیں گزارنا، کیونکہ اس کو کنوارے پن میں آئینے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ بچی 10 منٹ شیشے کے سامنے کھڑی ہے تو یہ اس کی ذہنی کیفیت کا اظہار ہے۔ اسی طرح بچی کو بتائیں کہ ٹی وی اور انٹرنیٹ اور فیس بک اور چیٹ روم، اس سے وہ ایک طرف رہے۔ اس کو کہتے ہیں آن لائن سیفٹی۔ آن لائن سیفٹی بچی کو سکھانی چاہیے۔ آج کل تو بعض مرد لڑکی بن کر چیٹنگ شروع کرتے ہیں اور جب دوسری لڑکی کے سارے انفارمیشن اگلوا لیتے ہیں تب اس کو بلیک میل کرتے ہیں کہ میں تو مرد ہوں، تم ملو گی تو تب، ورنہ تم نے جو یہ فوٹو بھیجا تھا میں اس کو یوٹیوب پہ دے دوں گا۔ اور کتنی بچیاں ہیں جو اس کی وجہ سے غیر مردوں کی وکٹم بن جاتی ہیں۔ بچیوں کو یہ بات سکھانی چاہیے کہ آپ ای میل بھیج رہی ہیں، دوسرے بندے کو آپ کا ایڈریس معلوم ہو گیا، آپ فوٹو بھیج رہی ہیں، ایسے پروگرام ہیں کمپیوٹر کے کہ جہاں سے فوٹو آیا وہ ایڈریس مل جاتا ہے، اور یہ ایڈریس کس بندے کا ہے، حتیٰ کہ ان کے گھر کا ایڈریس بھی ڈھونڈ لیا جاتا ہے۔ تو جو بچی کسی کو بھی اپنا فوٹو ایک مرتبہ بھیج بیٹھی، اس نے اپنے گھر کا ایڈریس بھی اس بندے کو بتا دیا، جان بھی خطرے میں، عزت آبرو بھی خطرے میں۔ تو آن لائن سیفٹی کے بارے میں آج ماں اپنی بیٹی کو کچھ بھی نہیں بتاتی، بچی غلطی کر لیتی ہے اور پھر اس کے نتائج ماں باپ کو بھی بھگتنا پڑتے ہیں۔ مخلوط محفلوں میں بچی کو لے جائیں تو اس کا بہت زیادہ خطرہ ہے۔ شروع سے کوشش کریں کہ بچی پردے میں ہو اور غیر لڑکوں اور مردوں سے اس کا انٹر ایکشن نہ ہو۔ اگر مخلوط محفلوں میں جائے گی تو یہ بچی نہیں بچ پائے گی۔ لڑکا لڑکی اس طرح ایک دوسرے سے کنٹیکٹ کر لیتے ہیں کہ میانے عاشق و معشوق رمزیست، کرامن کاتبین را ہم خبر نیست۔ ایک دوسرے کو میسج پاس کر جاتے ہیں، فرشتوں کو بھی اس کا پتہ نہیں چلتا، ماں باپ کو تو کیا پتہ چلنا ہوتا ہے۔ کنواری لڑکی کنوارے پن میں ڈرائیونگ نہ کرے تو وہ سب سے زیادہ بیسٹ ہے۔ ضرورت ہے باپ لے کے جائے، ضرورت ہے تو ماں لے کے جائے، جو بھی انتظام کریں۔ اکیلی بچی کی ڈرائیونگ سب سے زیادہ خطرے کی بات ہے۔ پھر بچی کو یہ سمجھایا جائے کہ نو ٹرسٹ آن میلز، یہ بچی کے ذہن میں پہلے سے ڈال دیں۔ مرد فطرتاً اپرچونسٹ ہوتے ہیں، جہاں ان کو موقع ملتا ہے وہ ضرور سیکشل ایڈوانسمنٹ کرتے ہیں۔ کوئی نہیں کرے گا تو وہ کوئی بنا ہوا بندہ ہوگا، ادروائز مور دین 99.9% جہاں موقع ہوگا وہ ضرور سیکشل ایڈوانسمنٹ کرے گا۔ لہذا میل پر ٹرسٹ ہی نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ سگا بھائی کیوں نہ ہو۔ ایک بچی کو یہ بات بھی سمجھائیں کہ اگر بچہ ہے اور کسی مرد کو پکڑانا ہے تو ڈائریکٹ ہاتھوں سے ہاتھ میں مت پکڑائے، بچے کو لٹا دیا جائے، دوسرے مرد نے اٹھانا ہے تو وہ اٹھا لے، نہ اس کے ہاتھ سے خود پکڑے نہ اس کو ہاتھ میں پکڑائے۔ یہ بچے کا پکڑانا ہی مرد کے لیے سیکشل ایڈوانسمنٹ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ کبھی وہ بریسٹ پہ ہاتھ لگا دیتا ہے، کبھی ہاتھوں کو دبا دیتا ہے، اپنا میسج وہ دے دیتا ہے۔ بچی کو بتائیں کہ کنوارے پن میں بال کھلے رکھنا ایک بری عادت ہے، اس کو کور کریں۔ کیا ضرورت ہے دکھانے کی کہ میرے بال لمبے ہیں، میرے بال کرلی ہیں، میرے بال بڑے شائننگ ہیں؟ یہ چیز چھپنی چاہیے۔ بیوٹی کی چیز کا چھپے رہنا کنوارے پن میں وہ سب سے زیادہ بیسٹ ہوتا ہے۔ آپ سوچیں، آپ کے پاس اگر کوئی پیسے ہیں تو آپ ہتھیلی پہ لے کے تو سب کو نہیں دکھاتی پڑتی، پتہ ہے کہ لوگ جھپٹ سکتے ہیں، کھینچ سکتے ہیں۔ اپنی خوبصورتی کو چھپائیں، یہ خوبصورتی اللہ نے خامد کے لیے بنائی ہے، جب چھپائیں گی تو آپ کی عزت بچی رہے گی۔ اسی طرح کنوارے پن میں جو ڈنر ہے اس کی دعوت نامنظور، لکھ لیجئے کہ کنواری بچی کو کہیں بھی ڈنر پہ مت لے کے جائیں۔
شیطان آئے گا، میری سہیلی کی برتھ ڈے ہے، اس نے ڈنر کی دعوت کی ہے، یہ جو ڈنر ہے یہ کلر بن جاتا ہے۔ اس لیے کنواری بچی کی ڈنر کی دعوت مستقل بند کرنی چاہیے۔ ہاں، اگر اس کو سہیلیوں کے ساتھ کھانا کھانا ہے تو اس کے دو طریقے ہیں۔ پہلا اصول تو یہ کہ دعوت ہمیشہ اپنے گھر میں، ماں اس کو کہے تم اپنی سہیلیوں کو اپنے گھر میں بلاؤ، میں کھانا بناتی ہوں، تمہاری سہیلیاں تمہارے ساتھ گھر میں آ کے لنچ کریں۔ یعنی کنواری بچی کی دعوت فقط لنچ پہ ہونی چاہیے، اور وہ بھی اپنے گھر میں ہونی چاہیے، یہ سب سے زیادہ سیف ہوتا ہے۔ ایک بات، نو سلیپ اوور ان ریلیٹیوز ہاؤس۔ کنواری بچی کو خالہ کے گھر ایک دن سونے کے لیے بھیج دینا، اجازت دے دینا، چچا کے گھر، فلاں کے گھر، اس کو سٹاپ کر دینا چاہیے۔ میکسیمم بچیاں سلیپ اوور کے نام پر غیر لڑکوں کے ساتھ اپنے تعلقات جوڑتی ہیں، ان کے ہاتھ کھلونا بنتی ہیں۔ اسی طرح کنواری بچی کے لیے نو جم۔ اگر اس نے ورزش کرنی ہے تو گھر میں کرے، آپ اس کے لیے ٹریڈ مل گھر میں لا کے رکھیں، دوڑنا ہے، بھاگنا ہے، بیڈمنٹن کھیلنا ہے، ٹریڈ مل یوز کرنی ہے، رسہ کودنا ہے، گھر میں کودو، نو جم۔ جو بچیاں جم میں جاتی ہیں وہ جم کے بعد پھر بہت کچھ آگے بھی کرتی ہیں جن کے قصے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ اسی طرح شاپنگ ود موم، اصول بنا لیجئے۔ سہیلی کے ساتھ شاپنگ پہ جا رہی ہوں، ہرگز نہیں، یہ شاپنگ مال ان کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ انوالومنٹ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یاد رکھنا کہ لڑکی کمزور دل ہوتی ہے، اکیلی گناہ نہیں کر سکتی، اس کو کسی کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا دو لڑکیاں مل کے مشورہ کر کے پھر آگے جو ہے قدم بڑھاتی ہیں۔ ایک دوسری کو ہیلپ کرتی ہے اس کے بوائے فرینڈ سے ملانے میں، دوسری پہلی کو ہیلپ کرتی ہے اس کے بوائے فرینڈ سے ملانے میں۔ تو اس لیے سہیلی کے ساتھ شاپنگ بالکل بند ہونی چاہیے۔ اگر بچی نے کہنا ہی ہے کہ جی میں تو اپنی سہیلی کے ساتھ شاپنگ کرنا چاہتی ہوں، تو موم کو ساتھ جانا چاہیے، گو ذرا 5 فٹ 10 فٹ پیچھے رہے، مگر ساتھ ساتھ رہے تاکہ بچیاں شاپنگ ہی کریں، دل کے سودے نہ کرائیں۔ بچیوں کو یہ بات شروع سے سمجھانی چاہیے کہ آنٹیز کی محفل میں مت بیٹھیں۔ یہ بھی چیز بہت نقصان دہ ہے۔ آنٹیاں جب بیٹھتی ہیں ان کے مذاق بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں، وہ انفارمیشن بھی اسی طرح کی شیئر کرتی ہیں۔ جوان بچیاں ان کو سن کر ان میں سیکشول اٹیچمنٹ بڑھتی چلی جاتی ہے، لہذا جوان بچی آنٹیز کی محفل میں بیٹھ نہیں سکتی۔ چائے لائے واپس چلی جائے، پانی لائے واپس چلی جائے۔ She must not be allowed to sit in the companies of aunties۔ بچی کو جوان ہونے پر پاکٹ منی دینی تو چاہیے، مگر پاکٹ منی اتنی ہو کہ ضرورت کے بقدر ہو، اتنی نہ ہو کہ وہ اس سے گفٹ خرید کے اپنے فرینڈ کو دے رہی ہو اور اس پیسے کو وہ کسی غلط استعمال میں لا رہی ہو۔ پھر گفٹ جو ہیں وہ ہمیشہ موم کے ذریعے سے دینے چاہیے۔ کوئی لڑکی کسی سہیلی کو گفٹ دینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر وہ دینا چاہتی ہے تو موم کے ذریعے سے دے، موم خود پہنچائے اس گفٹ کو، پھر تو ہے ٹھیک، ورنہ گفٹ کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ بچی کو سینہ پرونا سکھانا اور اس قسم کی چیزیں یہ تو پہلے بھی بتائی گئیں، البتہ یہ ہے کہ اس کو سمجھانا چاہیے کہ لڑکی کی پاک دامنی کتنی ضروری ہے اور اس پر بچی کو کتنا اجر ملتا ہے۔ کچھ سائنز ہیں جن سے پتہ چل جاتا ہے کہ بچی کن ہواؤں میں ہے، وہ بھی سن لیجئے۔ جو بچی انوالو ہوتی ہے وہ تنہائی پسند بن جاتی ہے۔ جو بچی انوالو ہوتی ہے وہ عام طور پر اپنے اچھے اچھے فوٹوز یا تو فون میں سیو کرتی ہے یا بنوا کے سیو کرتی ہے۔ فوٹوز کی عادت کا ہونا یا پسندیدگی کا ہونا یہ خطرے کی نشانی ہے۔ جو بچی انوالو ہوتی ہے
وہ راتوں کو جاگتی ہے، نیند نہیں آتی، اور اس کا ایک آسان جو نشانی ہے کہ اس کی فجر کی نماز قضا ہوتی ہے۔ جس بچے کی فجر کی نماز قضا ہو، سمجھ لیں سم تھنگ از سیریسلی رانگ سم ویئر۔ پھر یہ بچی جو کہیں انوالو ہو جاتی ہے، یہ ڈیفینسو اور سینسٹیو ہو جاتی ہے۔ ماں کو کہتی ہے آپ کیوں مجھ سے پوچھ رہی ہیں، کیا ضرورت ہے پوچھنے کی، یہ ڈیفینس کرنے لگ جاتی ہے اور ذرا سی بات پہ سینسٹیو ہو جاتی ہے، موڈ بنا لیتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ کچھ نہ کچھ اس کے اندر ہے جس کو چھپانا چاہتی ہے، لہذا ماں کے سامنے اپنے آپ کو اوپن اپ نہیں کر رہی۔ اس کی ایک نشانی اور بھی ہے، جو بچی انوالو ہوتی ہے اس میں عبادت کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے، نہ نماز پڑھنے کو دل کرتا ہے، نہ تلاوت کو، بلکہ وہ اس کے لیے مصلی پہ آنا مصیبت ہو جا ہے۔ اور ایک علامت یہ کہ یہ بچی چاہتی ہے کہ تنہائی ہو اور میرے پاس انٹرنیٹ ہو۔ تنہائی اور انٹرنیٹ یہ اس کی دلیل ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کا معاملہ ہے۔ جس طرح ڈاکٹر سمٹم کے ذریعے سے بیماری کو پہچان لیتا ہے، ماں بیٹی کی ان نشانیوں سے اس کی ذہنی کیفیت کو پہچان لیتی ہے۔ بچی کو تعلیم دینی چاہیے کہ جو بچی دنیا میں پاک دامنی کی زندگی گزارتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں اس طرح قبول کرتے ہیں جس طرح کہ اللہ رب العزت ولایت کبریٰ کے مقام کے اولیاء کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ مرد کی قیامت کے دن جو بخشش ہوگی عبادت کی وجہ سے، دین کی خدمت کی وجہ سے ہوگی، اور عورت کی جو مغفرت ہوگی وہ قیامت کے دن اس کی پاک دامنی کی وجہ سے ہوگی۔ اس لیے تو فرمایا کہ اگر کوئی نیک عورت جس نے پاک دامنی کی زندگی گزاری اس حال میں مری کہ خاوند اس سے خوش ہے، اس کے لیے جنت کے سب دروازے کھول دیے جائیں گے۔ ایک بات جو بچی کو بار بار سمجھانی چاہیے، ذرا توجہ سے سنیے، کہ مرد کا جہاد دشمن کے ساتھ ہوتا ہے تلوار کے ذریعے سے، عورت کا جہاد گھر میں ہوتا ہے غیر محرم سے اپنی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے مردوں سے جہاد کرنے پر بیعت لی تھی، نبی علیہ السلام نے عورتوں سے عزت و عصمت کی حفاظت کرنے پر بیعت لی تھی۔ مجاہد کا جہاد گھر سے باہر نکل کے ہوتا ہے، عورت کا جہاد گھر میں رہ کر عزت کی حفاظت کرنے سے ہوتا ہے۔ مجاہد کا جہاد کافر دشمن کے ساتھ ہوتا ہے، عورت کا جہاد غیر محرم مرد سے اپنی حفاظت کرنے سے ہوتا ہے۔ دشمن مجاہد کے اوپر گولیاں برساتا ہے، غیر محرم مرد عورت پر مست نگاہوں کے تیر چلاتا ہے۔ دشمن مجاہد کے ملک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، غیر محرم عورت کے جسم پر اختیار حاصل کرنا چاہتا ہے۔ دشمن مجاہد کے ملکی وسائل سے فائدہ لینا چاہتا ہے، غیر محرم عورت کے جسم سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہے۔ مجاہد دشمن کو ملک کی سرحد سے دور رکھتا ہے، عورت غیر محرم کو اپنے آپ سے دور رکھتی ہے۔ مجاہد دشمن کو ملک کے اندر 1 انچ گھسنے کی اجازت نہیں دیتا، عورت غیر محرم کو اپنے جسم کے ساتھ 1 انگلی ٹچ کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ مجاہد دشمن پر اعتماد نہیں کرتا، عورت غیر محرم پر اعتماد نہیں کرتی۔ مجاہد مورچے میں رہ کر دفاع کرتا ہے، عورت گھر کی 4 دیواری میں رہ کر عزت کا دفاع کرتی ہے۔ مجاہد سمجھتا ہے دشمن نے دیکھ لیا تو جان کا خطرہ ہے، عورت سمجھتی ہے غیر محرم نے دیکھ لیا تو عزت آبرو کا خطرہ ہے۔ دشمن مجاہد کے ملک کو لوٹ لیتا ہے، غیر محرم عورت کی عزت و آبرو کو لوٹ لیتا ہے۔ مجاہد نے دشمن کو دور رکھ کر غازی کا درجہ پایا، عورت نے غیر محرم کو دور رکھ کر اللہ کے ہاں مجاہدہ کا لقب پایا۔ مجاہد دشمن سے چھپ کے کام کرتا ہے، عورت غیر محرم سے چھپ کر اپنا کام کرتی ہے۔ مجاہد دشمن کے وار سے بچنے کے لیے زرہ پہنتا ہے، عورت غیر محرم کی نگاہوں سے بچنے کے لیے برقع پہنتی ہے۔ مجاہد کو دشمن کے سامنے استقامت دکھانے پر کامیابی ملتی ہے، عورت کو غیر محرم کے مقابلے میں استقامت دکھانے پر کامیابی ملتی ہے۔ دشمن مجاہد سے مذاکرات کو چال کے طور پہ استعمال کرتا ہے، غیر محرم عورت سے بات چیت کو چال اور جال کے طور پہ استعمال کرتا ہے۔ دشمن مجاہد کے ملک میں جاسوس بھیجتا ہے، غیر محرم عورت کی طرف کوئی پیغام رساں یا میسج یا فون کال بھیجتا ہے۔ دشمن مجاہد کے راستے میں سرنگیں بچھاتا ہے،
غیر محرم عورت کی طرف تحفے تحائف بھیج کر اس کے لیے روحانی سرنگیں بچھاتا ہے۔ مجاہد کو دن رات سرحد کا پہرا دے کر اجر ملتا ہے، عورت کو دن رات غیر محرم سے محتاط رہنے پر اجر ملتا ہے۔ مجاہد دشمن کو رمل کے ذریعے کمزوری کا پتہ نہیں چلنے دیتا، عورت پردے کے ذریعے غیر محرم کو اپنے حسن کا پتہ نہیں چلنے دیتی۔ اندرونی دشمن مجاہد کو ہتھیار ڈالنے پہ مجبور کر دیتا ہے، عورت کو اس کا نفس غیر محرم کے سامنے نرم ہو جانے پہ مجبور کرتا ہے۔ مجاہد کو جہاد اللہ کا قرب عطا کرتا ہے، عورت کو پاک دامنی اللہ کا قرب عطا کرتی ہے۔ مجاہد کو دشمن سے خطرہ ہو تو مومن دوست سے مدد ملتی ہے، عورت کو غیر محرم سے خطرہ ہو تو محرم مردوں سے مدد ملتی ہے۔ مجاہد کو چاہیے کہ دشمن کے حملے کا دندان شکست جواب دے، عورت کو چاہیے کہ غیر محرم کی بات کا منہ توڑ جواب دے۔ مجاہد کو چاہیے کہ اپنے ملک کی حفاظت سے محبت کرے، عورت کو چاہیے اپنے ناموس کی حفاظت سے محبت کرے۔ مجاہد کی دعائیں اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہیں، پاک دامن عورت کی دعائیں اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہیں۔ مجاہد کو اندرونی دشمن سے خطرہ زیادہ ہوتا ہے، عورت کو محرم رشتہ دار سے غیر محرم رشتہ دار سے خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ مجاہد ملک کی حفاظت کرے تو شہید ہوتا ہے، کرتے ہوئے مرے تو شہید ہوتا ہے، عورت اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے مرے اللہ کے ہاں شہید ہوتی ہے۔ مجاہد کو چاہیے اپنی کامیابی کے لیے اللہ سے دعا مانگے، عورت کو چاہیے اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے ہمیشہ اللہ سے دعا مانگے۔ اب ایک آخری نقطہ جس کو بہت کلیئرلی سمجھنا چاہیے وہ یہ تھا کہ 3 لفظ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے لائکنگ، ایک ہوتا ہے لونگ اور ایک ہوتا ہے لسٹنگ۔ یہ 3 الگ الگ لفظ ہیں، تینوں کی باؤنڈریز الگ الگ ہیں۔ لائکنگ بہت ابتدائی چیز ہے، لونگ اس سے بھی اوپر کی چیز ہے اور لسٹنگ انتہا درجے کی چیز ہے۔ لائکنگ کہتے ہیں کسی کی اچھی صفات کی وجہ سے کسی کو کوئی اچھا لگے، کوئی پلیئر اچھا لگے یا کوئی مقرر اچھا لگے، کوئی اور ایسا بندہ اس کا مضمون اچھا لگے، کسی کی پوئٹری اچھی لگے، اس کو لائکنگ کہتے ہیں۔ تو لڑکی کے ذہن میں لائکنگ کسی کے بارے میں آ سکتی ہے، مجھے علامہ اقبال کی شاعری پسند ہے، مجھے فلاں کے مضمون پسند ہیں، فلاں کی کتاب، یہ لائکنگ ہے وچ از ویری نارمل۔ انسان ہے، اس کو بعض چیزیں اچھی لگتی ہیں، تو یہ لائکنگ کا درجہ کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے لونگ، لونگ کا بانڈ اس سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، وہ محرم مردوں کے لیے ہوتا ہے۔ کیسے؟ بھائی سے محبت ہوتی ہے، باپ سے محبت ہوتی ہے، بیٹے سے محبت ہوتی ہے، یا دین کی محبتیں جن کا مقصد اللہ کا تعلق ہے، نبی علیہ السلام کی محبت، صحابہ سے محبت، اولیاء سے محبت، شیخ سے محبت، یہ سب لو ہیں مگر ان میں اللہ کی نسبت ہوتی ہے، تو یہ درجہ لو تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ کوئی عورت مثلا مجھے اپنے شیخ سے محبت ہے، اب اس محبت میں کہیں بھی درمیان میں جنس نہیں آ سکتا کیونکہ نسبت جو اللہ کی ہے یہ نبی علیہ السلام کے نائب ہونے کی وجہ سے تعلق ہے، تو اس کے لیے اگلا بھی زون ممکن ہو سکتا ہے۔ علماء سے محبت ہونا اللہ کے لیے، دین کے داعی سے محبت ہونا اللہ کے لیے، یہ پاسبل ہے۔ تو لائکنگ پہلا درجہ ہے، لونگ دوسرا درجہ ہے، ایک تیسرا ہوتا ہے اس کو لسٹنگ کہتے ہیں، شہوت کا تعلق، یہ فقط عورت کے لیے اپنے خامن کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کو اچھی طرح بچی کے ذہن میں بٹھا دو کہ شہوت کا جو معاملہ ہے اس کا تعلق خامن کے ساتھ ہے، خامن کے علاوہ کہیں ہوگا انسان اللہ کا مجرم بنے گا۔ تو یہ 3 الگ الگ چیزیں بچی کے ذہن میں بٹھانی چاہیے، اس کو کلیئرلی پتا ہو کہ کسی کے ساتھ میرا تعلق کس طرح کا رہ سکتا ہے۔ تو ایک لائکنگ ہوتی ہے، ایک لونگ ہوتی ہے، ایک لسٹنگ ہوتی ہے۔ لسٹنگ کو اللہ نے خامند کے لیے مخصوص کر دیا، لہذا کوئی بھی بندہ چاہے محرم ہو چاہے وہ دین کے تعلق والا ہو، اگر وہ لسٹفل کوئی بات کرتا ہے اس کا مطلب وہ اپنی حد سے بڑھ رہا ہے، عورت کو اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ 3 زون بچی کو بتانے چاہیے۔
پہلا زون لائکنگ ہے، دوسرا زون لونگ ہے، تیسرا زون وہ لسٹنگ ہے۔ لسٹنگ کا زون فقط خامد کے لیے ہے، اور ان سب کا اصلی اصول یہ ہے کہ اگر بچی کو دوستی لگانے کی مرض ہے، کتنی ہی ذہین کیوں نہ ہو، بیچ دریا میں کشتی ڈبو بیٹھے گی، اور اگر اس کو دوستی لگانے کی مرض نہیں تو وہ کتنی کند ذہن کیوں نہ ہو، اپنی کشتی ہمیشہ کنارے لگا دے گی۔ اس لیے ماں باپ کو دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ ان نوجوان بچوں اور بچیوں کو ایسی جوانی دیں جو بے داغ ہو۔ علامہ اقبال نے کیا خوبصورت بات کہی، ہوئی نہ زاغ میں پیدا بلند پروازی، خراب کر گئی شاہی بچے کو صحبت زاغ، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ۔ دعا ہے اللہ ہمارے نوجوان بچوں اور بچیوں کو بے داغ جوانی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مراقبہ کر لیجئے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے کریم آقا، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہمارے رمضان کے روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما۔ اللہ ہمیں پاک دامنی کی زندگی نصیب فرما۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہمارے بچوں کو پاک دامنی کی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ، جو شادی شدہ یا غیر شادی شدہ مرد یا عورتیں برے تعلقات میں گرفتار ہیں، اللہ ان سے حفاظت فرما۔ پروردگار عالم، دلوں میں اپنی محبت کی چاشنی پیدا فرما۔ اللہ ہم آپ کا بننا چاہتے ہیں، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دیجئے، ہمیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیجئے۔ اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرما، اپنی پیاری جگہ، پسندیدہ جگہ جنت ہمیں نصیب فرما۔ ہم نے جو اپنے بچوں کی پرورش میں کوتاہیاں کی، میرے مولا ہمارے قصوروں کو معاف فرما۔ میرے مولا ہم اقرار کرتے ہیں ہم نے بہت چیزوں کو اگنور کیا، بہت کاموں میں کوتاہیاں کی۔ اللہ بچے بگڑ گئے، ہم ہی اس کی وجہ بنے۔ اللہ ہمارے گناہ کو معاف کر دیجئے، ان بچوں کو نیک بنا دیجئے۔ اللہ آئندہ جتنے بھی مرد عورتیں ہیں سب کو نیکوکاری کی زندگی عطا فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔